کہ بھئی یہ تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے ایمان لانے والے جادوگروں کو یہ دھمکی دی کہ لأقطعن أيديكم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وأرجلكم من خلاف، اور دوسری طرف کے پاؤں کو، یعنی ایک کی طرف ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر تم سبوں کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالوا، کہا انہوں نے، إنا إلى ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم فرمانبردار اور مومن بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں، بجائے اس کے کہ تجھ سے مرغوب ہو جائیں یا تیرے لالچ میں آ کر ہم ایمان کو ترک کر دیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، یعنی جو تو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے وہ تو کر لے، تو ہمارے ساتھ سوا اس کے اور کر کیا سکتا ہے کہ ہمارے جانوں کو لے لے۔ وما تنقم منا، اور تو انتقام نہیں لے رہا ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس واسطے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیاتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہم تک پہنچے۔ تو دنیا اقوام عالم میں مسلمانوں پر جو مظالم کیے جاتے ہیں، حقیقی نظر سے اگر دیکھ لیا جائے تو ان مسلمانوں کا گناہ صرف اور صرف مسلمان ہونا ہے۔ پھر وہ جادوگر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے یوں دعا کرنے لگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ وافر مقدار میں صبر نازل کر دیں، یعنی ہمیں مضبوط ثابت قدمی عطا کر دیں، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال ہمیں موت دینا کہ ہم تیرے فرمان بردار ہو، کہ فرعون کے ظلم اور جبر سے کہیں ہم خوف زدہ ہو کر خدا نخواستہ ہمارا پائے استقلال میں کوئی لغزش یا کوئی جنبش پیدا نہ ہو جائے، اور ہم ہر حال میں تیرے فرمان بردار بن کر تیرے حضور حاضر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 15 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 130 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان، اللہ نے اسی کے تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے کہ فرعون جب میدان میں اپنے تمام تر عزائم کے ساتھ ناکام اور نامراد ہو کے لوٹا تو اس نے اپنے کابینہ کے لوگوں کو پھر جمع کر دیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان نافرمان سرداروں نے فرعون سے کہا کہ بھئی موسیٰ کو اب ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ اس طرح آزاد چھوڑنے سے تو یہ زمین کے اندر فساد کرے گا اور تیرے خدائی کو یہ موقوف کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں ان کی افرادی قوت کو نہیں بڑھنے دوں گا، ان کے بیٹوں کو قتل اور ان کے خواتین کو اپنی بگار اور خدمت گزاری اور خواہشات کی تسکین کے لیے زندہ رکھوں گا، اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے کہ ایک ظالم سے اسی بات کا توقع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ ہمیشہ ظلم کا معاملہ کرے گا، اور پھر جب وہ ظالم بادشاہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا بڑوں نے فرعون کی قوم میں سے اتذر موسیٰ وقومہ، کہ کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ دھوم مچائیں فساد کرے زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور موقوف کر دے آپ کو بھی اور آپ کے بتوں کو بھی۔ اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو سب سے بھلا خدا سمجھتا تھا اور اس نے اپنے ماتحت کچھ بت بنائے چھوڑے تھے، لوگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بھئی ان کی پوجا کیا کرو، اس طرح سے تم میرا قرب حاصل کر پاؤ گے۔ تو اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں کو مفسدین کہتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ فساد کفر کا دوسرا نام ہے، اور اسلام تو اصلاح
اور عدل بین الناس کا نام ہے۔ قال فرعون کہنے لگا سنقتل ابناءہم، سو ہم ماریں گے ان کے بچوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کے عورتوں کو تاکہ ان سے خدمت گزاری اور ان سے دیگار اور اپنے خواہشات کا سامان ان سے کریں اور ان سے مقابلے کا خوف بھی نہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر زوراور ہیں۔ اب جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی اور دیگر بنی اسرائیل کو، تو وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے۔ تو قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور خود کو قابو میں رکھو، ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اس کا وارث کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخر کار کامیابی متقین ہی کے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو صبر کی تلقین فرمائی۔ آگے سے قالوا، وہ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ ہمیں تکلیف ہی دی گئی آپ کے آنے سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے دورانی کے اس زمانے میں فرعون نے حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ایک اذیتناک معاملہ تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ، نزدیک ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، یہ کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ اس لیے کہ اتمام حجت ہو گیا تھا۔ جب ایک فریق مخالف یعنی کفار کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سارے حقائق کھول کر کے رکھ لے اور وہ پھر بھی اس سے روگردانی کرے، تو پھر اب اگلا سٹیج جو ان کا ہوتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے اتمام حجت کر لیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نزدیک ہے کہ اب تمہارا دشمن اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیا جائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں خلیفہ کر دے گا وہ اس ملک میں، یعنی تمہیں ان کا قائم مقام بنائے گا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی ایک آزمائش تو وہ تھی کہ جو غلامی کے دور کی آزمائش تھی کہ وہ اس غلامی کے دور میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، یا کہ پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری آزمائش اللہ نے آنے والے جملے میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دی جائے گی تو فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی غلامی کی صورت میں، کبھی حکمران بنا کر کہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو ہر حال میں جوڑے رکھتے ہیں یا کہ یہ صرف راحت کے ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ 9ویں پارے سورہ اعراف کی یہ 16واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 141 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور ہدایت کے فرعونیوں کو عطا کی اور فرعونیوں کو بتائی اور سمجھائی، اور ان پہ ظاہر فرمایا کہ بھئی تمہارے نفع و نقصان کا مالک فرعون نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ وہی ذات ہے کہ جو دن کے بعد رات کو لاتا ہے، خوشحالی کے بعد بدحالی اور بدحالی کے بعد خوشحالی لاتا ہے۔ لیکن فرعونیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آزمائشوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کی، بلکہ جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری ہی مستحق ہے اور ہم ہی ان خوشحالیوں کے مستحق ہے، اس لیے یہ خوشحالیاں ہمارے پاس آئی۔ اور جب ان پر بدحالی آ جاتی تو پھر وہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے نحوست کی وجہ سے ہے۔ تو ہر دور میں ظالم ہمیشہ اپنے خوشحالیوں کو اپنے کارنامے قرار دیتے ہیں اور ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں مرتب ہونے والے نتیجوں کو مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون، فرعون والوں کو، بِالسِّنِينَ، قحط میں،
ونقص من الثمرات اور میووں کے نقصان میں لعلہم یذکرون تاکہ وہ ان نصیحت حاصل کریں. لیکن ان کا رد عمل اس سے یہ تھا فاذا جاءتهم الحسنۃ پھر جب پہنچی ان کو بھلائی قالوا وہ کہنے لگے لنا هذه کہ ہاں یہ ہماری ہی لائق ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچی ان کو برائی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو وہ نحوست بتلاتے تھے موسیٰ کی اور ان کے ساتھ والوں کی. اللہ فرماتا ہے الا سنو انما طائرهم عند اللہ ان کے یہ نحوست اللہ ہی کے پاس سے ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثریت نہیں جانتے. وقالوا رو کہنے لگے مهما تأتینا به من آیۃ جو کچھ بھی تو لائے گا ہمارے پاس نشانی لتسحرنا بها تاکہ اس کی وجہ سے ہم پہ جادو کریں فما نحن لك بمؤمنین سو ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے گویا کلی طور پہ مستقبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ بھی جتنے بھی تو معجزے لائے گا سو وہ جادو ہی جادو ہے اور ہم سے یہ توقع نہ کرنا کہ ہم اس پر یقین کر لیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں ان پر یہ عذابیں بطور آزمائش اور امتحان کے نازل کی. فارسلنا علیہم الطوفان پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان والجراد اور ٹھٹیاں والقمل اور چھچڑے یا جوئے والضفادع اور مینڈکیں والدم اور خون آیات مفصلات یہ نشانیاں تھی جدا جدا. فاستکبروا پھر وہ تکبر کرتے رہے وکانوا قوم مجرمین اور وہ گناہگار قوم تھی. تو یہ وہ معجزات تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان پر ظاہر فرمائے کہ کئی مرتبہ تو وہ طوفان میں گر گئے اور وہ اس طوفان میں بہت برے طریقے سے پھنس گئے اور وہ اس طوفان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے کہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی ہے جو ان سے بھی بڑا طاقتور ہے. لیکن بجائے اس نقطے پر سوچنے کے انہوں نے ان طوفانوں کو گردش زمانہ کے حالات سمجھ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا. والجرادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹھڈیاں بھیج دی کہ وہ ٹھڈیاں ان کے فصلوں میں اتنے بڑے پیمانے پہ آئے کہ وہ ان کے فصلوں کو تباہ کرنے لگے اور فرعون اپنی کسی تدبیر سے بھی اپنے فصلوں کو ان سے بچا نہیں سکے. اسی طرح والقملہ اور چیچڑے یا جوئیں کہ ان کے کاٹے ہوئے جو دانے ہیں اناج ہے ان میں بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں پڑ گئیں اور ان کو نقصان پہنچانے لگے. فرعون اپنے طاقت کے ذریعے ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پایا. اسی طریقے سے وفادع اور منڈکیں کہ ہر جگہ منڈکیں گھروں میں منڈکیں برتنوں میں منڈکیں پانی کی جگہوں میں منڈکیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش کی تھی. اسی طرح والدم اور خون کہ ہر چیز میں خون پانی میں خون کھانے کے برتنوں میں خون ہر چیز میں خون ہی خون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سمجھانے کے لیے ان پر مختلف ادوار میں یہ نشانیاں نازل کی. ولما وقع علیہم الرجز ان لوگوں کے برتنوں میں مفسرین نے وضاحت فرمائی اور ان لوگوں کے کھانے کے جو دانے ہیں ان میں اور ان لوگوں کے گھروں میں منڈکیں آتی تھی خون ہوتا تھا اور اسی طریقے سے چھیچڑے پڑ جاتے تھے جوئیں پڑ جاتے تھے. لیکن انہی کے گھروں میں رہنے والے جو انہوں نے غلام بنائے رکھے تھے بنی اسرائیل کو ان کے کھانے کے برتن صاف رہتے تھے. نہ ان میں منڈک ہوتی تھی نہ ان میں چھیچڑ ہوتا تھا نہ اس میں ٹھڈی آتی تھی نہ اس میں کوئی خون آتا تھا. جو ایک واضح علامات اور نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ کو فرعونیوں کا یہ طرز عمل پسند نہیں ہے. ولما وقع علیہم الرجز اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو قالوا یا موسیٰ کہتے کہ اے موسیٰ ادعو لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک جیسا کہ اس نے بدلا رکھا ہے آپ کو. لئن کشفت عنا الرجز اگر تو نے دور کر دیا ہم پر سے اس عذاب کو لنؤمنن لک تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یعنی یہ فرعونی کہا کرتے تھے عذاب کے دورانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے جب فلما پس جب کشفنا ہم اٹھا لیتے عنہم الرجز ان پر سے اس عذاب کو الی اجل ہم بالغوہ ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اذا ہم ان کو سن تب وہ اپنے اس وعد کو توڑ دیتے تھے اس وعدے سے انحراف کر لیتے تھے.
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تم پر سے ایک عذاب کو ہٹا دیا ہے، ایک آزمائش سے تمہیں آزادی عطا فرمائی ہے، اب تو ایمان لے آؤ۔ تو وہ جب ایمان لانے سے انکار کر لیتے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ بھئی اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن وہ لوگ پھر اپنے ان وعدوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے ان نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے وہ اس سے غفلت کرنے والے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی ان لوگوں کو ہم نے وہاں کی حکومت عطا فرمائی کہ جو اس پورے علاقے میں، چاہے مشرقی علاقہ ہو یا مغربی علاقہ، جس میں ان کو غریب اور کمزور تصور کیا جاتا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، وَدَمَّرْنَا، اور برباد کر کے رکھ دیا ہم نے، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ انہوں نے اونچا کر کے اٹھایا ہوا تھا، یعنی ان کے اونچے اونچے محل، عریشہ، اونچے چھتوں والے مکانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نامراد کر دیا، ان سے خالی کرا دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، البحر، دریا سے، فآتوا علی قوم، تو وہ پہنچے ایک قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ پوجنے لگ رہے تھے اپنے بتوں کے، قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ بھی ہمارے لیے ایسے معبود بنا دیجئے جیسے ان کے بت ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم بہت ہی زیادہ نادان قوم ہو۔ تو غلامی کا اثر ان کے ذہنوں اور ان کے دماغ کے اندر مضبوطی سے جم چکا تھا، اور وہ بت پرستی سے بڑے متاثر ہو چکے تھے۔ اس لیے جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے تو ان کا گزر ایک ایسے بستی پہ ہوا کہ جہاں کے باشندے بت پرست ہے۔ جب ان بنی اسرائیل نے ان بت پرستوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر کے کہنے لگے کہ موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے کوئی خدا بنا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندو، ان بے شمار خداؤں کی بندگی سے تو میں تمہیں آزاد کرا کر ایک اللہ کی بندگی کے لیے نکال لایا ہوں، اور اب تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ تمہارے لیے ویسے خدا بنا لیا جائے جیسے کہ ان کے خدا ہیں، یقیناً تم بڑے نادان ہو۔ تو غلامی کے اثرات زمانہ دراز تک قوموں کے ذہنوں میں نقش ہو کے رہتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اس چیز میں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور غلط ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں ڈھونڈوں تمہارے واسطے معبود، وهو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تم کو بڑائی دی ہے تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اب اللہ تبارک و تعالی براہ راست ان بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تم کو برا عذاب، اور وہ اس صورت میں یقتلون ابناءکم، کہ وہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہارے خواتین کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ تم جو اپنے غیرتوں کے محافظت سے مقہور اور لاچار ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی، اور وہ جو تمہارے نسل کشی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچائے رکھا، اور اب تم اس ایک اللہ کو چھوڑ کر اب غیروں کو تلاش کرنے لگے ہو کہ ان کو تمہارا خدا مقرر کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. 9 پارے سورہ اعراف کی یہ 17واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 143 سے لے کر آیت نمبر 148 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پہ کی، کہ اللہ نے ان کو غلامی سے نجات عطا فرمایا، اور وہ پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دلجمی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ معروضہ بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کم از کم 30 دن اور زائد سے زائد 40 دن کا وعدہ فرمایا ہے کہ 30 اور 40 دن کے درمیانی مدت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک رہنما اصول عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات شریف کے عنایت کے لیے کوہ طور پہ بلایا تاکہ وہ 30 اور 40 دنوں کے درمیانی مدت میں وہاں پہ احتکاف یا یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیغام سنائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کی رہنمائی کریں، خود کوئی طور پہ تشریف لے گئے۔ پیچھے انہی بنی اسرائیلیوں میں جو ایک شخص تھا سامری نام کا، اس نے بہت خوبصورت انداز سے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ بھئی فرعونیوں سے بھاگ کر آج آتے وقت جو ہم سونا اور چاندی لے کے آئے ہیں یا ہمارے خواتین لے کے آئی ہے زیورات کی صورت میں، ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا وہ سب کے سب جمع کر دیجیے۔ جب وہ جمع کر دیا تو اس سامری نے ان کو آگ لگا دی اور ان کو پگھلا کر کے اس سے گائے کے بچڑے کی ایک مورتی بنائی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ ہے ہمارا اور تمہارا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو قبول کر کے اس کے تلاش میں کوئی طور چلے گئے ہیں، اب تم اس کے بندگی کرنا شروع کر دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا، لیکن جیسے گزشتہ رکوعات میں ہو گزرا ہے کہ وہ لوگ بت پرستی سے بڑے متاثر تھے، غلام رہ چکے تھے، اور ان کے ذہنوں میں بت پرستی نقش ہو چکی تھی، اس لیے ایک بڑی جماعت سامری کے ساتھ اس گائے کے بچڑے کے مورتی کے پوجا میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس سے موسیٰ نے روکا تو پھر ہم رک جائیں گے، لیکن یہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب موسیٰ آئیں گے تو وہ ہماری ہی پیروی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیرے طرف، اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں سے ہوں کہ تو بہت بڑے قدرتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَوَعَدْنَا موسیٰ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ،
اور پورا کیا ان کو اور 10 راتوں کے ذریعے. فتما پس پوری ہو گئی میقات ربہ مدت تیرے رب کی 40 لیلۃ 40 راتوں. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأخیہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ بھئی اخلفنی فی قومی میرا خلیفہ بن جا میرے قوم میں، یعنی نائب بن جائیے. وَأَصْلِحْ اور ان کا اصلاح کرتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ان میں سے مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ اور جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے پر. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے. قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب ارنی انظر الیک تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں. قال اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گا. ولکن انظر لیکن دیکھیے الی الجبل اس پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ سو اگر وہ ٹھہرا رہا اپنے جگہ پر. فسوف ترانی سو تو مجھ کو دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر. جعلہ دکا تو کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے. وخر موسیٰ صاعقا اور گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فلما افاق پھر جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو قال بولے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے. تب تو الیک میں نے تیرے طرف توبہ کی تیرے طرف رجوع کیا. وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں سے ہوں. قال یا موسیٰ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس میں نے تجھ کو امتیاز دیا ہے تجھ کو چن لیا ہے میں نے منتخب کر لیا میں نے لوگوں سے برسالاتی اپنے پیغام کے ذریعے و بکلامی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے ذریعے. فخذ سو لیجیے ما آتیتک جو کچھ میں نے تجھ کو دیا. وکن من الشاکرین اور ہو جائیے اس پر شکر ادا کرنے والوں میں سے. وکتبنا له فی الالواح اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی اس میں کیا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ہر قسم کی نصیحت. وَتَفْصِيلًا اور تفصیل لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ سو لے لیجیے اس کو مضبوطی سے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور حکم کیجیے اپنے قوم کو. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اس کو پکڑے رکھیں بہتر انداز سے. سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں دکھلاؤں گا نافرمانوں کا ٹھکانہ. سأصرف عن آیاتی الذین پھر میں پھیر دوں گا اپنے آیاتوں سے ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق ناحق. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا طریقہ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو فوراً اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے. یعنی گمراہی کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہدایت کا راستہ جب ان پر واضح کر دیا جائے گا تو وہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے خود کو روکیں گے. ذالک یہ اس لیے بأنہم کذبوا بآیاتنا کہ انہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین اور تھے وہ ان سے بے خبر. تو اللہ کے احکامات کے جھٹلانے کا جو رد عمل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو دولت ہدایت اور نیک اعمال کے توفیق سے محروم کر لیتا ہے. اسی لیے جتنے بھی کفار ہیں عقل میں فہم میں اور دنیاوی علم میں ہو سکتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہو لیکن ان کی سمجھ دین کے راستے میں ان کے رہنمائی نہیں کرتا اس لیے کہ انہوں نے اپنے سمجھ کے اوپر نافرمانیوں کے پردے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کے احکامات کے جھٹلانے کا یہ اثر ان پہ ظاہر ہوا. والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو حبطت اعمالهم برباد ہوئی ان کی محنتیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون وہی بدلہ پائیں گے وہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کو وہی کچھ ملے گا بندہ اسی کا سامنا کرے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتا چلا آ رہا ہے. اگر دنیا میں وہ ظالم رہا تو وہاں وہ اپنے ظلم کا بدلہ پائے گا اور اگر دنیا میں وہ منصف رہا تو وہاں پر اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 18واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 152 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں گزشتہ واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کو برقرار رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو پیچھے سامری نے ان کے قوم کے ایک بہت بڑے حصے کو گمراہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے گلہ کرتا ہے جو گمراہ ہوئے تھے کہ بھئی وہ ایک ایسے بے جان بچڑے کی پوجا میں لگے کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو راحت عطا کر سکتا ہے اور نہ وہ ان سے باتیں کر سکتا ہے. تو پھر ایک ایسے بے جان بت کی پوجا میں رکھ کر انہوں نے کون سا عقل کا کام کیا؟ ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر جو بے جان پتھروں کو اور بے جان مورتیوں کو اور اللہ کے مخلوق کو خالق مانتے ہیں، ان سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی، ان کے بعد یعنی ان کے کوئی طور پہ چلے جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسداً جس کا ایک وجود تھا، ایک جسم تھا، لہو خوار اور اس میں ایک گائے کی سی آواز تھی. یعنی انہوں نے جب وہ ڈھانچہ بنایا اور اس کو جب اٹھایا اور ایک طرف سے جب اس میں ہوا داخل ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے نکل رہا تھا تو اس سے ایسے آوازیں نکل رہی تھی جیسے کہ گائے کے بچے کی آواز ہوتی ہے. اللہ کے ارشاد علم یرو، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا انہ لا یکلمہم، یہ کہ نہ وہ ان سے باتیں کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوہ انہوں نے اس کو بنا لیا، وکانوا ظالمین اور وہ بڑے ظالم تھے، یعنی اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب پچھتائے، ورأوا انہم قد ضلوا، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پہ رحم نہ کیا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ہو جائیں گے تباہ و برباد ہونے والوں میں سے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب لوٹا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں، غضبان غصے میں، آصفا افسوس کرتا ہوا، قال حضرت موسیٰ نے فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برا کیا تم نے جو تم نے میرے بعد کیا ہے. عاجل تم امر ربکم، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے جلدی سے وہ تختیاں ڈال دی، رکھ دی جن پر تورات کے تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، جو کھینچ رہے تھے ان کو اپنے طرف، یعنی اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اپنے طرف کھینچا. قال ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میرے قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، وقعدوا، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، سو مجھ پہ نہ ہنسانا میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے نہ ملانا ان گناہگار لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ نہ تو میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ ان کو اس طرف راغب کیا ہے، بلکہ میں تو ان کو روکتا رہا، لیکن یہ تو میرے مارنے پہ تیار ہو گئے تھے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا، یجرہ الیہ، اور آپ ان کو اپنے طرف کھینچ رہے تھے کہ بھئی آپ نے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کو گمراہ ہونے سے نہیں روکا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو روکا تھا لیکن انہوں نے میرے نافرمانی کی
اور یہ کہا کہ بھئی یہی ہمارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا، سو اگر اس سے آگے بڑھ کر میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو یقیناً ان کے ساتھ پھر ہماری جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے میرے واپسی کا انتظار کیوں نہ کیا، لہذا میں نے اسی کو عافیت سمجھا کہ بھئی آپ کے آنے تک ان کو ان کے حال پر رہنے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سمجھ گئے کہ بھئی اس میں میرے بھائی کی کوئی کمزوری نہیں ہے تو قال موسیٰ علیہ السلام بولے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر دیجئے ہم کو اپنے رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ الرحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔